لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ اللہ شریعت پر چلوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اطہاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے میری ریکویسٹ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمارے اس پورے ریجن کے ذمہ دار، یعنی سمجھتے کہ یہ کنگن پور سے لے کر میاں والی تک، یہ جو ہمارے تاجروں کے نگران ہیں حاجی غلام الیاس انصاری صاحب، یہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اگر آگے تشریف لائیں گے تو ہماری دلجوئی بھی ہوگی۔ سر آگے کرم فرمائیں حاجی غلام الیاس ماشاءاللہ۔ ٹھنڈے ٹھنڈے جوس بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چلو اس وقت تو جوس پلاؤ، تھوڑا گرمی کا احساس کم ہو ماشاءاللہ۔ حاجی غلام الیاس انشاءاللہ آپ پہلے جوس پی لیجئے، پھر پہلے میرا جوس نکل جائے۔ صلو علی النبی، درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ نظر آ رہے ہیں، نہ میں کو نظر آ رہے ہیں، ایک ہو تو اپنی زیارت بھی مجھے کرا سکتے ہیں۔ اللہ نبی دانا دیکھو، ایک ہوتی گرمی جس میں ہم اس وقت ہیں، اور ایک ہوتی عشق کی گرمی۔ تو عشق کی گرمی نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ قبر کی اور حشر کی گرمی سے بچا لے گی۔ عشق کی گرمی کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کی یاد منائی جاتی ہے۔ تو کوئی لفظ خاموش نہ رہے، سب مل کر اللہ رسول کا ذکر
بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو برا بندہ ہوتا تھا اس کی صحبت، اس کی گیدرنگ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی ویلڈر کے پاس اگر کوئی چلا جائے، لوہار کے پاس اگر کوئی چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے جو کام کر رہا ہے چنگاریاں اڑتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے کپڑے بھی جلا دیں، اس کے کپڑے کالے ہو جائیں، گندے ہو جائیں، تو یہ مثال دی ہے۔ لیکن لوہار ایک مثال دی ہے سمجھانے کے کہ یہ اس کے کپڑے کو بھی آگ لگ سکتی ہے، چنگاری لگ سکتی ہے۔ اور چنگے بندے بھی کیا مثال دی ہے کہ جیسے کوئی پرفیوم کی دکان پر آپ چلے جائیں، عطر فروش کی دکان پر چلے جائیں، آپ پاویں سودا لے نہ لیں، عطر لے نہ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی خوشبو آتی رہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو الحمدللہ اچھی صحبت پانے کا آج کے دور میں بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے آپ نے ندیم بھائی کا بیان سنا، اس میں ماشاءاللہ اچھی اچھی نیتیں بھی کرائی ہوں گی انہوں نے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حدیث شریف ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور اچھی نیت بندے کو جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ جنت میں، کہیے انشاءاللہ۔ اچھا، جنت میں جانے کی جب بات آتی ہے تو امیر اہل سنت یہ شعر پڑھتے ہیں، آئیے میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ادائے مرشد ادا ہو جائے۔ آپ پڑھتے ہیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے انشاءاللہ۔ اور جنت میں داخلہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ ہمیں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ یہ نعرہ کیوں لگاتے جائیں گے؟ اس لیے کہ اس نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار۔ تو یا رسول اللہ کہنے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ قبر میں بھی جب سرکار کی آمد ہوگی یہ نعرہ لگائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے، قبر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، اور زور سے بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہو سکتا ہے بات آپ ان کو بول رہے ہیں، اشعار میں پڑھے، کوئی ہو سکتا ہے سوچے کہ یار یہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے کہ بھئی ابھی تو 12ویں شریف کا مہینہ نہیں ہے اور یہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حضور کی آمد کا جشن ولادت ہم صرف 12ویں والے مہینے میں نہیں، صرف 12ویں والے دن ہی نہیں، پورے 12 مہینے مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے تب تک گیت گاتے رہیں۔ اور کیوں نہ گائیں؟
کہ حضور کے ہم پر احسان ہی اتنے ہیں کہ جن کا ہم بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں۔ اور یہ ساری نعمتیں ملی کس کے صدقے میں؟ سب میرے ساتھ مل کر کہیں حضور کے صدقے میں۔ کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ آنکھ جو دیکھ رہی ہے، کہیے کس کے صدقے میں؟ بلند آواز سے کہیں حضور کے صدقے میں۔ زبان جو بول رہی ہے، کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ کان سن رہے ہیں، حضور کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، کھانے پینے کو دیا۔ ہمارے جسم میں 200 سے زائد جوڑ ہیں، ہڈیوں کے جوڑ۔ ایک انگلی میں 2 جوڑ ہیں، یہ دیکھ لیجیے 3 جوڑ ہڈیوں کے، اور ہر جوڑ پر حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ یہ سب کس کے صدقے میں ہے؟ حضور کے صدقے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ شاعر کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، لا رب العرش، یعنی رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اور اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے جنت کی نعمت، حضور کے صدقے میں وہ بھی ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ اسی بات کو امیر اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں، آقا دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ تو جن پیارے آقا کے صدقے میں ہمیں اتنا کچھ ملا ہے، وہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہے۔ تو حضور کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جانے کا ہمیں بہترین نسخہ مل گیا۔ وہ کیا؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ نعرے لگاتے ہیں نا، لیکن عملی طور پر ہم کس قدر اس میں سچے ہیں ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہوگا۔ تو آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کو سیکھیں، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ نماز یاد رکھیے، جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں، وہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج دکان پہ تو پابندی کے ساتھ جاتے ہیں، کاروبار کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، گھر بار کے لیے وقت ہے، رشتہ دار کے لیے وقت ہے، سفر کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے نعتیں پڑھ کر سننے، نعتیں سن کر جھومنے والوں، جنت میں جانے کی باتیں کرنے والوں، آج سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز۔ تو نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟ آج جس کو دیکھو پریشانی کا رونا روتا ہے کہ یار یہ پریشانی ہے، کاروباری مسائل ہیں، گھر میں بیماری ہے، جادو ہے، پتہ نہیں رشتے نہیں ہوتے بچیوں کے، تو ہر پریشانی کا حل نماز میں ہے۔ تو سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ نمازی بننے کے لیے دعوت اسلامی بے نمازیوں کو نمازی بناتی ہے، اور جہاں مسجدیں نہیں ہوتی وہاں مسجدیں بھی بناتی ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ نمازوں کی محبت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضور غوث پاک کی منقبت، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام۔ امداد کل امداد کل از بندے آزاد کل در دین و دنیا شاد کل در دین و دنیا شاد کل یا غوث
اجتماع میں ایک ایسے غوث اعظم کے عاشق غوث اعظم موجود ہیں کہ جن پر حضور غوث پاک کا ایسا کرم ہے کہ الحمدللہ حضور غوث پاک نے ان کو 8 مرتبہ بغداد شریف بلایا، ان کو بغداد شریف کی حاضری کی 8 مرتبہ سعادت ملی ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہیے، اس میں دین کی بھی بھلائی ہے، دنیا کی بھی برکتیں ہیں۔ روایت میں ہے المرء مع من احبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا کل بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت سے محبت ہے، کہیے الحمدللہ۔ ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، ہمیں ہر ولی سے محبت ہے، ہر صحابی سے محبت ہے، اور انشاءاللہ اسی محبت کے صدقے میں دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا صحابی سے ہمیں تو پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ یہی تو ہے نا اللہ والوں کا فیضان ہے نا، اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ چور ڈاکو آئے اور تائب ہوئے، توبہ کر لی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ تو دعوت اسلامی کو اپنا وقت دیجیے۔ ہم نے کاروبار کو اپنا وقت دیا ہے، اپنے بزنس کو اپنا وقت دینے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کے لیے بھی وقت دیں، دین سیکھنے کے لیے بھی وقت دیں، سنتیں سیکھنے کے لیے بھی وقت دیں۔ ہمارے مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جن کو نماز صحیح طرح پڑھنا نہیں ہے، تو سارے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نماز سیکھیں گے بھی اور نماز کی پابندی بھی کریں گے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں۔ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مدنی چینل بھی ہے، اس میں مدنی مذاکرہ خاص کر کے اس میں شرکت کریں، مدنی مذاکرہ دیکھیں گے، سنیں گے، بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا، اللہ کے ولی کی صحبت ملے گی۔ تو سارے نیت کریں، آپ کا مہمان اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہے تو پنجاب والے کو بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، آپ کچھ اور ہمیں دیں نہ دیں، اچھی نیتوں کا تحفہ پیش کر دیں کہ انشاءاللہ ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے، انشاءاللہ اجتماعات میں بھی شرکت کریں گے، مدرسۃ المدینہ بالغات میں بھی شرکت کریں گے۔ تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہوئی، میرا آنا قبول ہوا۔ 18 جون کو انشاءاللہ عز و جل 3 دن اور 1 ماہ کے مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ آل اطہار تشریف لائے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کے آنے کی خوشی میں اگر 3 دن کے مدنی کے تاجر تو جتنے بھی بیٹھے ہیں نا بھائی، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نگران حاجی غلام الیاس صاحب بھی تشریف فرما ہیں، حاجی حسان صاحب بھی کرم فرما ہیں، انہوں نے بھی کرم نوازی فرمائی ہے۔ دین کے آنے کی ہمیں کتنی خوشی ہے، الحمدللہ۔ ہم ان کو تحفہ دے کے بھیجیں نا کہ ایسا آپ آئے تو انشاءاللہ ہم سب اللہ کے رحمت سے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ ابھی ہمارے حاجی حسان صاحب نے گلگت بلتستان ماشاءاللہ قافلے والوں کے ساتھ وقت گزارا، سفر کیا ہے ماشاءاللہ۔ کم و بیش 110 کے قریب 110 تاجر لاہور اور گوجرانوالہ سے گلگت بلتستان میں سفر کیا، انہوں نے شورا نے ماشاءاللہ وہاں ان کو وقت دیا۔ کم و بیش 5 مسجدیں تو وہاں ہاتھوں ہاتھ انہوں نے نیتیں کی کہ ہم 5 مسجدیں بنیں۔ یہ جڑا والے بھی سفر کرتے ہیں، ان کو بھی کبھی گلگت دے جائیں تو یہ بھی ذرا ماحول بھی دیکھ لیں، موسم بھی دیکھ لیں، مزہ آتا ہے انشاءاللہ جی۔ کبھی ان کو بھی لے جائیں گا۔ بھائی کون کون جائے گا؟ اگر یہ قافلہ بنائے تو آپ لوگ سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ جو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتے، ہاں گلگت میں
سفر نصیب فرما. دعا کر لیجیے, اس کے بعد صلوات و سلام پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الہ العالمین یا رب العالمین. آج کے اس اجتماع میں ہماری شرکت قبول فرما. اے مالک و مولا, اس مدنی حلقے کی برکت سے ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین, جو سیکھا سنا یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. اے اللہ, ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین, ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین, ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں کی خدمت کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما. الہ العالمین, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ, ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے. کرونا وائرس کے مریضوں کو بھی اے اللہ شفا عطا فرما. الہ العالمین, ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. ہمارے بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ, جن گھروں میں اسلامی پہلے رشتوں کے انتظار میں انہیں اچھے اسلامی رشتے عطا فرما. جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں, یا اللہ ان کو خلاصی عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرما. رب کریم, ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. ہمارے نگران زون حاجی خالد کے چھوٹے بھائی بیمار ہیں. اے اللہ, حاجی ریاض کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. یا اللہ, اس خاندان پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان کے تعاون کو, ان کی خدمات کو قبول و مستجاب فرما. الہ العالمین, ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. تجھے جو ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو بیٹوں کے تمنائی ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد انزل المقعد المكرم عندك يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب میں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑی مصطفیٰ جانے رحمت دینا ہو سلام شمع بس میں ہدایت دینا. ہم غریبوں کے آقا بے حد تو
وبحمده